ماں باپ اچھے بیٹا پیدا کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان وانقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تو انقطع عمله، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آگے حدیث پاک پڑھنا روک کر کے اور میں چند باتیں سمجھا دوں۔ اے مسلمانوں، جب آپ کے جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ موت وہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے۔ زمیں کھا گئی نوجوان کے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اور اب نہ رستم نہ شام باقی ہے، ایک فقط نام ہی نام باقی ہے۔ جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے۔ نماز پڑھ کر کے، سب سے پہلے صحیح طور سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ کر کے، نماز کا طریقہ سیکھ کر کے، عقیدہ سیکھ کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے اور زکوٰۃ دے کر کے، جو صاحب مال ہے حج کر کے، جن کے کھیت میں زمین غلہ کی پیداوار ہوتی ہے، وہ منشیرہ دے کر کے، غرض کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو وہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے کہ موت وہ حقیقت ہے کہ صرف کہنے کو نہیں، پوری دنیا بلکہ دہریت بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی فرد نہیں موت کو انکار کرتا۔ قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہیں پر ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، گرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو۔ کہیں پر ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو موت، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کے جسم میں روح کا ناطہ ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ کام کر لیجئے اچھا۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ نے غفلت کی زندگی گزاری، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، برے کام میں اپنی زندگی کو گزارا، تو پھر آخرت میں آپ کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی اصل میں ایک خواب ہے، نیند ہے۔ زندگی اصل میں ایک نیند ہے۔ انسان سویا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے محل بنا لیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے دولتیں بنا لی، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا کر کے کمال حاصل کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا۔ لیکن جب تک کہ دین کی تعلیم نہیں سیکھا، دین کے عقائد نہیں سیکھا، دین کی تعلیم نہیں سیکھا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارا بلکہ غفلت کی نیند گزارا، مال و دولت میں اپنے وقت گزارا، تو ایسے شخص نے اپنی زندگی برباد کیا۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ مسلمانوں، جب تک کہ جسم سے روح کا ناطہ ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیجئے، یہ دارالعمل ہے دنیا۔ اذا مات مسلم شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کام نہیں کرے گا تو کہاں سے اس کا اجر پائے گا؟ جب انسان نیکی نہیں کرے گا تو اس کا ثواب کہاں سے پائے گا؟ الا من ثلاث، سوائے تین کے، الا من ثلاث، سوائے تین کے، من صدقۃ جاریۃ، انسان زندگی میں کوئی نیک کام کا صدقہ جاریہ کر گیا ہے، پانی کا جو ہینڈ پائپ گڑوا گیا ہے، راستہ بنوا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، کسی بچے کو پڑھا گیا ہے، پڑھوا گیا ہے، تو پیسے دے کر کے اس کو عالم بنا گیا ہے۔ تو اب الا من ثلاث، سوائے تین کے، من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، او علم ينتفع به۔ دوسرا کیا ہے؟ انسان مرنے والا مر گیا، ایک عالم دین ہے، دین کی کتابیں لکھ گیا، لوگوں کو فائدے ہو ایسے کتاب لکھ گیا، شاگرد پیدا کر گیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له۔ تیسرا کیا ہے کہ نیک لڑکا، مولانا ابراہیم صاحب توجہ کا مقام ہے، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کو نیک بنایا، تب تو ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں۔ بیٹے تو اولاد تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ملا تھوڑا سا فاتحہ کروا لیا، ان کے نام پر ایصال ثواب کہاں، ان کے نام پر لوگوں کو عالم بنانا کہاں، ان کے نام پر مدرسہ مسجد بنانا کہاں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی بڑی محفل کیا ہے اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے، اتنے بڑے بڑے علماء کو بلایا ہے۔ بے شک یہ سعادت مند بیٹا ہے، بے شک یہ نیک بیٹا ہے، اور بیٹے کو دین کی تعلیم دینے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں علم دین سے آراستہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ
حدیث پاک میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ملا علی قاری نے شرح مسند ابی حنیفہ میں، ملا علی قاری نے توجہ کے ساتھ سنے گا، ملا علی قاری نے شرح مسند ابی حنیفہ میں وہ مسلمتن کا بھی فرمایا کہ ابن ماجہ کے بعد نسخے میں وہ مسلمتن کا بھی اضافہ ہے. تو تاب ہوا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمتن، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یعنی جو فرض علم دین ہے، فقہا فرماتے ہیں جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے. عقیدہ کا علم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں عقیدے کا علم معلوم نہیں ہوتا، ہم نے اپنے اولاد کو بھی عقیدے کا علم نہیں سکھایا. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پوچھ لیا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اپنے اولاد کو اچھی تعلیم کیوں نہیں دیا، عقیدہ کیوں نہیں سکھایا، اپنے اولاد کو نماز پڑھنے پر تنبیہ کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو روزہ رکھنے کے لیے تم نے ڈانٹا ڈپٹا کیوں نہیں. غرض کہ آپ کے ماتحت اس حدیث پاک سے علماء فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے یہ ہے کہ گاؤں کے مکھیا کو بڑا آدمی کوئی برا کام ہو رہا ہے گاؤں میں نہیں روکا تو ان سے بھی پوچھا جائے گا. یعنی ہر ایک سے ان کے منصب کے مطابق جو ان کے ماتحت وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے اتنا پوچھا جائے گا. تو اب ماں باپ سے بھی تو پوچھے جائیں گے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں کرتے. جب اچھی تربیت نہیں کرتے، نماز نہ پڑھے تو اس پر نہیں ڈانٹتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو اس پر نہیں ڈانٹتے ہیں. بیٹا اولاد اگر تباہ کر کے نہیں دے تو ان کی غیبتیں اور برائیاں کرتے ہیں. افسوس ہے ماں باپ، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے ہرگز نہیں محبت کرتے. اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے تو ان کو عذاب قبر میں مبتلا ہونے والی چیزوں سے یعنی نماز چھوڑنے سے روکتے. ان کو اگر اولاد سے آپ محبت کرتے تو زکات دینے والی زکات دینے سے نہیں دیتے ہیں، اس سے آپ روکتے. اگر آپ جی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اپنی اولاد کو آپ نے برے کاموں سے نہیں روکا، علم دین نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بھائی پوچھا جائے گا ہم سے. ہماری اولاد اگر ہمیں پیسہ نہیں دیتی ہے تو ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے چہرے پر بل نہیں آتی، ثانی پر بل نہیں آتا. آپ کی اولاد اگر جہنم میں آپ کے سامنے ڈال دیا جائے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے اور آپ دیکھیں تو ہرگز نہیں برداشت کریں گے. تو اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزوں کی، تین خصلتوں کی تربیت دو. حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کی، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت سے محبت کی، وقراءۃ القرآن، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کے احکام، قرآن پڑھنے کی. یعنی جو قرآن جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا فرض سکھا کر کے پھر ان کے مسائل جو عقائد ہے قرآن کریم کو وہ سکھانا، وہ قرآن کریم کے حلال و حرام کو سکھانا. ہم نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دیا، لیکن ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد بدتمیز ہے. کاش آپ نے اچھی تربیت دی ہوتی تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے اصال ثواب کی محفل کرتی، آپ کے سامنے زندہ ہوتے تو ہاتھ بات کر کے کھڑی ہوتی. اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی، اگر آپ نے دین کا علم سکھایا ہوتا تو آپ کی اولاد آپ کے سامنے بالکل بدتمیزی نہیں کرتی. اس لیے کہ اولاد کو معلوم ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ لا تقل اف لہما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو نہ مارو. مفسرین فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں اف آپ نے ایک کیا کر لیا، اف ابا یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی پیار سے بھی کہتے ہیں اف ایک کیا کر لیا. یہ اف تک نہیں کرنے کا حکم ہے ماں باپ کو. غرض ہے ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو ڈانٹنا. آج آئے دن شکایتیں آتی ہے کہ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں. اولاد کو آپ نے دین نہیں سکھایا تو بے دین اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اولاد بدتمیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. آپ نے اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں دیا تو آپ کی اولاد آپ کو مارے گی نہیں تو کیا کرے گی. اولاد کو آپ نے مال و دولت کی محبت سکھایا تو آپ سے بھی مال و دولت کے لیے وہ لڑتی ہے اولاد آپ کو. آپ نے اپنی اولاد کو برائی، آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم سکھایا تو آپ کی اولاد دینی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلوک، آپ کے ان کی سنت کا سلوک آپ کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دین دنیا کی تعلیم نہیں دیجیے، اپنی اولاد کو ضرور ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS
IPS بنائیے, پروفیسر بنائیے, اپنی اولاد کو بڑے سے بڑے پوسٹ پر رکھیے, لیکن سائنٹسٹ بنائیے, بڑے سے بڑے پوسٹ پر رکھیے, لیکن سب سے پہلے عقائد کا علم ان کو سکھائیے, احکام دینیا کا علم اس کو سکھائیے, تب جا کر کے وہ اولاد آپ کو ادب کرے گی. اے مسلمانوں, ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کمائی کھائی گئی, ہم دنیا, ہم اگر اس کو یہ نہیں سکھائیں گے تو ارے اللہ کے بندے 60 سال کی زندگی ہے, 15 سال تو ان کی ایسی ہی چلی جاتی ہے بچپنے میں, اور بعد باقی اخیر کی عمر بڑھاپے میں, اور تھوڑی سی 30-35 سال کے لیے آپ نے اتنی کروڑوں روپے لگا کر کے آپ ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں. میں نہیں کہتا بنائیے, لیکن آپ کی اولاد کو سب سے پہلے عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے, دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. آپ نے سکھایا نہیں سکھایا, افسوس ہے کہ وہ اولاد آپ کو مارے گی نہیں تو کیا کرے گی. اے انسان, آپ کو پیاس لگا ہو اور آپ کو سونا دے تو آپ کی پیاس نہیں کھلنے والی ہے. ایسے ہی دین کی تعلیم کی حیثیت گویا کہ پیاس سے بڑھ کر کے ہے. ایک پیاسے کو 3 دن کے پیاسے کو پانی چاہیے, سونا نہیں چاہیے. ایسے ایک مسلمان کو عقیدے کا علم چاہیے, علم دین چاہیے, احکام کا علم چاہیے, نہ کہ ان کو بڑے سے بڑے دنیاوی تعلیم چاہیے. دنیاوی تعلیم دیجیے, سب سے پہلے ان کو دین کی تعلیم دیجیے, عقائد کا علم سکھائیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا شفیعنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسری حدیث پاک ایصال ثواب کی محفل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم اپنے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے صدقہ, ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں, ان کی طرف سے حج کرتے ہیں, تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یصل الیہم, صدقے کا ثواب, ایصال ثواب جو کرتے ہو ثواب مردے کو پہنچتا ہے. وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالْهَدِيَّةِ, اور مردے تمہارے ایصال ثواب سے ایسے خوش ہوتے ہیں, جو ثواب بھیجتے ہیں ان سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی تم میں سے کسی کو ہدیہ دیا جائے, تحفہ دیا جائے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ سے مروی ہے, ان سعد بن عبادہ, یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے. ان سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل. یا رسول اللہ, حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, سعد کی ماں یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہے, تو سب سے افضل صدقہ کون ہے؟ بس ایک اور حدیث پڑھ کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں, وقت کم ہے. سعد کی ماں یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہے, تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الماء یعنی پانی. فحفر بیرا, تو کنواں کھدوایا. وقال هذه لأم سعد, اور انہوں نے کہا کہ کنواں ام سعد کے لیے ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایصال ثواب یعنی ثواب کا جو کام کرتے ہیں وہ مردے کو پہنچتا ہے. اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب کی چیز کو مردے کی طرف منسوب کرنا, یا ایک جن کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کی طرف ایصال ثواب ان کی طرف نسبت کرنے سے اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب شرک ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مرغا, جیسے ہم کہتے ہیں غوث پاک کا مرغا یا غوث پاک کا بکرا, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہم غوث پاک کو کرتے ہیں. اب جس طرح ایک کنویں کا پانی حضرت ام سعد کو نہیں پہنچتی, ام سعد کی ماں کو نہیں پہنچتا, کنویں کا پانی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو نہیں پہنچتا, اسی طرح وہ ڈائریکٹ کنواں نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچتا ہے. اور اس وقت کہا کہ ہذہ لأم سعد, یہ ام سعد کے لیے. ایسے بکرا غوث اعظم نہیں پہنچتا, اس کا گوشت نہیں پہنچتا, لیکن ثواب پہنچتا ہے. لہٰذا یہ غوث پاک بکرا ہے کہنا درست ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں, وقت زیادہ ہے اور علماء کرام بہت زیادہ. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.